اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے اور میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فقر موجودات تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج تک اور اب تک بھی ہمیں بقید حیات رکھا تاکہ ہم اپنے معبود برحق اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکیں۔ معزز سامعین محترم، جیسا کہ قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا اور اس کے متعلق ہم نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر، اس کی تشریح اپنے علماء اعظام سے سنتے آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اے ایمان والو خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ کہ تم اگر میرے انعام یافتگان بندوں کو، اولیاء یہ لفظ ولی سے بنا ہے، ولی کے معنی عربی لغت میں دوست کو کہتے ہیں، اولیاء اللہ کے دوست۔ انعام یافتگان بندوں کا جب ذکر ہم کریں یہاں پر، جس میں انبیاء علیہ السلام اجمعین بھی آئیں، صحابہ بھی آئیں گے، تابعین بھی آئیں گے، تبع تابعین بھی آئیں گے، شہدائے بدر، شہدائے حنین، شہدائے احد، شہدائے کربلا بھی آئیں گے، اولیاء اعظام بھی آئیں گے، والصالحین کا جو ذکر کیا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے اللہ کے انعام یافتگان بندے ہیں۔ ان کے راستے پر چلنا، ان کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنانا، یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ ہمیشہ آپ سے میں گفتگو کرتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ آئیڈیل بنانے سے مراد، چونکہ میں نے بارہا کہہ دیا کہ صرف مخالفین پر طنز کرنا یہ مقصد نہیں ہوتا، بلکہ ہم اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ تو آئیڈیل بنانے سے مراد صرف یہ چلہ بنانا، نشان پاک کا چڑھانا، کھانا پکا کر کھلانا، یہ آئیڈیل نہیں کہلاتا، بلکہ اولیاء اعظام کو، اللہ کے انعام یافتگان بندوں کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنانا ہے تو آپ کی تعلیمات کو پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کی تعلیمات کو پڑھنا چاہیے، پھر ان تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ جب تعلیمات کو پڑھیں، اس پر ہم عمل کریں، تو اس کے بعد کے سارے ہمارے کام رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم
ان اللہ والوں کی تعلیمات کو، ان کی ہسٹری کو، ان کی بایوگرافی کو نہیں پڑھیں گے، اس پر ہم عمل نہیں کریں گے، پھر یہ اعمال ہمارے رب کی بارگاہ میں قبول ہونا یہ بھی محال ہے، یہ بھی محال ہے۔ تو آئیے، جہاں اللہ کے انعام یافتگان بندوں کے وسیلے سے منہ پھیرنے کی بات کی جاتی ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ کہا جاتا ہے مر گئے، مٹی میں مل گئے، کچھ نہیں کر سکتے، کہتے ہیں نا، سوشل میڈیا پر بہت ساری ایسی کلپیں آپ کو ملتی ہیں۔ بارہا آپ سے گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر آنے والے میسیجز پر، ان لنکس پر، ان ویڈیو آڈیوز پر اپنا بھروسہ نہ کریں، بلکہ اپنے بااعتماد عالم سے اس کو رجوع کر کے اس کی اصلاح کر لیں، کیونکہ اولیاء اکرام کا وسیلہ لینا، اولیاء اکرام کے وسیلے سے مانگنا 1400 صدی کے بعد آج ہم نے شروع نہیں کیا ہے، 1400 صدی گزرنے کے بعد آج ہم نے شروع نہیں کیا، بلکہ ہمارے اسلاف کی تاریخوں کو اٹھا کر پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ وسیلہ کیا چیز ہے۔ اور میں نے اوپنلی طریقے سے آپ کو یہ بھی مثال دے کر سمجھا دیا کہ دنیا کا کوئی بھی کام، دنیا کا کوئی بھی کام بغیر وسیلے کے نہیں ہو سکتا۔ ہوتا ہے تو آپ بتائیے کون سا کام ہے جو بغیر وسیلے کے ہوتا ہے؟ کسی نہ کسی چیز کا آپ کو سہارا لینا ہی پڑتا ہے۔ جی، کھانا کھا رہے ہیں کہ آپ دسترخوان پہ بیٹھ جائیں کھانا کھانے کے لیے، اپنی برتن میں کھانا ڈال دیں، سالن ڈال دیں، اب بیٹھ جائیں ہاتھ بند کر، کھانا آپ کے پیٹ میں آئے گا؟ نہیں آ سکتا۔ چلیے مان لیتا ہوں کہ لقمہ لے کر اپنے منہ پہ ڈال لیں، اب چپ بیٹھ جائیں منہ میں لقمہ رکھ کر، اپنے دانت کو حرکت دیے بغیر خاموش بیٹھ جائیں، کیا وہ لقمہ آپ کے پیٹ سے نیچے اترے گا؟ چاول ہے چلیے نگل سکتے ہیں، اب روٹی کھانے والا کیا کرے گا؟ تو معلوم ہوا کہ وسیلہ کیا چیز ہے۔ تو الغرض اسلام ہم تک جو آ پہنچا ہے یہی اولیاء اکرام کا طفیل ہے۔ اگر ان اولیاء کی زندگی سے منہ پھیرنا ہے تو یہ آپ کو اختیار ہے، مگر انکار مت کرو، برا بھلا مت کہو۔ اگر آپ 11ویں نہیں کرنا چاہتے مت کرو، وسیلہ نہیں لینا چاہتے مت لو، نشان نہیں چڑھانا چاہتے اعتراض نہیں ہے، لیکن شرک اور بدعت کے فتوے دے کر معصوموں کو بہکانا، نوجوان نسلوں کو بربادی کے راستے پر لے جانا، اس کے لیے تمہیں کل مرنے کے بعد جواب دینا ہوگا، جواب دینا ہوگا۔ جیسے گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ بابا آپ بہت بڑے عالم ہیں، جو کچھ ہیں اپنی جگہ ہیں، میں نہیں جانتا کہ آپ کیا جانتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کس اعتبار سے آپ فتویٰ دیتے ہیں، مگر میں یہ کہتا ہوں، میں یہ انانیت نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کا ایک خادم بن کر اللہ کے انعام یافتگان بندوں کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ جب کسی پر آپ کو خلاف کہنا ہو تو پہلے ان کی بایوگرافی کو آپ پڑھنا ہوگا، کب پیدا ہوئے، ان کی زندگی کیسے بسر ہوئی، پھر ان کی زندگی میں اللہ کا قرب انہیں کیسے عطا ہوا، وہ اللہ کی طرف کس طرح مائل ہوا کرتے تھے، اور وہ کتنے جھوٹ بولے تھے، یہ بھی تو جان لیں۔ صرف فتویٰ اٹھائے دے دیے نوجوانوں کو بہکانے کے لیے نہیں چلے گا۔ سب سے پہلے انسان کو سچا ہونا چاہیے، کامل مومن ہونا چاہیے، کامل مومن، جھوٹ نہ بولے۔ صرف حلیہ بنانے سے، لبادہ اوڑھنے سے وہ عالم باعمل نہیں ہوگا، جب تک کہ اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے، اس کی گفتگو، اس کے اخلاق، اس کے کیریکٹر سے دوسرا متاثر نہ ہو، تب تک وہ کامل مومن نہیں کہلائے گا۔
باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں، مر گئے مٹی میں مل گئے، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آئیے اب فتویٰ دیتے ہیں نا مفتی صاحب، اب دیجئے فتویٰ، کس کو دیں گے، کس قلم سے لکھیں گے، وہ کون سا پیپر ہوگا، بتاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے اور تا دم قیامت نبی کی وہ سنتیں باقی رکھنے کے لیے 4 ائمہ اکرام نے چاروں طریقوں کو اپنایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ چاروں مسلک برحق ہیں، برحق ہیں۔ اختلاف ہے، کیوں اختلاف ہے؟ اس لیے کہ نبی کون مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حالات کے اعتبار سے نماز ادا فرمائی، حالات کے اعتبار سے کسی چیز کو ضروری قرار دیا، حالات کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے، بدلتے ہوئے زمانے کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے کسی چیزوں کو دل کے ارادے پر منحصر کر دیا۔ تو ان ائمہ اربعہ نے اسی کو اپنایا ہے۔ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں اگر آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کر پڑھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ کے پاس اتنا سخت حکم ہے، بندہ مومن جب وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، تو نیت کا عربی زبان میں، عربی الفاظ میں زبان سے اس الفاظ کا ادا کرنا ضروری ہے، امام شافعی کے مسلک میں۔ وہی آئیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، آپ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو عربی الفاظ یاد نہ ہو، وہ یہ ارادہ کر لے میں ناپاک ہوں، مجھ پر غسل واجب ہے، بس میں پاک ہونے کے لیے غسل کر رہا ہوں تاکہ خدا کی عبادت اور ریاضت کر سکوں، تاکہ خدا کے کلام قرآن مجید کو چھو سکوں، اتنا دل کا ارادہ بھی کافی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں پھر آئیے واپس، آپ کے پاس یہ کہا جاتا ہے اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو اسے قتل کر دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، نماز نہ پڑھنے والے کو، تاریک نماز کو تم اپنے ہاتھ سے قتل کر کے قاتل نہ بنو، لہذا اس کا گناہ اس کے سر پر انڈل دو۔ کیا کرنا چاہیے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ بے نمازی کو ایک قید خانے میں قید کر دو، قید کر دو، نہ کھانا دو، نہ پانی دو، نہ اسے ملو۔ اب اس قید خانے میں رہ کر وہ تائب ہو جائے، توبہ و استغفار کر لے اور نماز کی پابندی کر لے، یا نہیں تو اسی قید خانے میں تڑپ کر بلک کر وہ مر جائے۔ جبکہ امام شافعی کے بعد بھی موت ہے، امام اعظم کے بعد بھی موت ہے، لیکن امام شافعی ڈائریکٹ مارنے کی بات کر رہے ہیں، تب بھی غلط نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مہلت دے رہے ہیں، تب بھی غلط نہیں ہے۔ طریقہ کار الگ ہے، سزا تو ایک ہی ہے۔ تو ایسے سخت مزاج رکھنے والے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء کی بارگاہ میں اعتراض کرتے ہو نا، وہاں جانے سے کیا ملتا ہے؟ مر گئے مٹی میں مل گئے، کچھ نہیں کر سکتے۔ ارے نادانو، یاد رکھ لو یقیناً تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا، ہم کو ضرور فائدہ ہوگا۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جماعت کامیاب ہے جس جماعت میں میں اور میرے صحابہ ہیں، ما انا علیہ واصحابہ، میں اور میرے صحابہ جس جماعت میں ہیں وہ جماعت کامیاب ہے۔ تو امام اعظم ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل رحم اللہ اجمعین ہو، سب کے سب صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، صحابہ کی سیرت کو اپنا آئیڈیل بنا کر نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔
تو وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے مسلک پر اتنے سخت، لیکن جب پتہ چلا، اطلاع ملی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو چکا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو بتایا جاتا ہے ایمان والو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا امام اعظم جیسا عالم میں نے کسی کو نہیں پایا، آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، مولا میں التجا کرتا ہوں کہ مجھے امام اعظم کی قبر انور سے مجھے فیض عطا فرما، علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کی بارگاہ میں جا کر علم حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے مانا، علم حاصل کر رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رفع یدین کیا جاتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سورہ فاتحہ کے بعد آمین زور سے کہا جاتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جس طرح احناف کے مسلک میں عشاء کی نماز میں 3 رکعت وتر ہوتے ہیں، دعا قنوت پڑھا جاتا ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں نماز فجر میں رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونے کے بعد قنوت نازلہ پڑھا جاتا ہے، یہ مسلک ہے آپ کا۔ لیکن جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اکتساب علم کے لیے، علمی فیضان حاصل کرنے کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حاضری دیتے، تو اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نماز کا وقت ہوتا، نماز ادا کرتے تو رفع یدین نہیں کرتے، کیوں؟ امام اعظم کے مسلک میں رفع یدین نہیں تھا، نہیں ہے، آمین بالجہر امام اعظم کے پاس نہیں ہے، تو امام شافعی جب بھی نماز کا وقت ہوتا نماز ادا کرتے، اپنے مسلک شافعی پر نہیں مسلک حنفی پر عمل کرتے ہیں۔ اب دو فتویٰ کیا فتویٰ دیتے ہو؟ ارے صرف استاذ کا ادب نہیں بلکہ استاذ کے مسلک پر عمل کر رہے ہیں اور تم نیا مسلک نکال رہے ہو۔ ہم تو 4 مسلک کے ماننے والے ہیں، ہم چاروں مسلک کے ماننے والے ہیں، پیروی ایک ہی کرتے ہیں، تمہاری طرح در دانا ملا تو دانا چگنے کے لیے ہم نہیں جاتے، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، جاتے ہیں اولیاء کی مزارات پر، جاتے رہیں گے انشاءاللہ، ہماری نسلیں بھی ان اولیاء کی بارگاہ سے وابستہ رہیں گی، کیوں کہ ان اولیاء کے صدقے ہمیں دین اسلام کا پیغام ملا ہے، دین اسلام کا پیغام ملا ہے۔ اب بھی اعتراض ہوگا؟ اب بھی اعتراض کرو تو آئیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے چلوں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پانی کی سطح پر، سمندر میں پانی کی سطح پر اپنا مصلی بچھاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں نا ڈائریکٹ اللہ سے مانگے، ان لوگوں کا وسیلہ کیوں لیتے ہو؟ ہم بھی نوافل پڑھیں گے، عبادت میں کثرت کریں گے تو اس درجے تک پہنچیں گے۔ قسم خدا کی اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضے قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے، ایمان والو یاد رکھنا، ارے غوث اعظم تو بہت دور ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تو بہت دور ہیں، خواجہ بندہ نواز گیو سے دراز بلند پرواز تو بہت دور ہیں، بلکہ ان کے نام لیوا تک بھی تم نہیں پہنچ سکتے، ان کے نام لینے والوں کی بھی تم برابری نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ جب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کسی نے کہ پانی کی سطح پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں، جدھر جھکے ادھر جانے والا ایک بندہ، ڈائریکٹ خدا سے مانگنے والا بندہ، جنید بغدادی سے کہا کہ اللہ کے بندے مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔
جنید بغدادی نے کہا ٹھیک ہے آؤ، مصلی بچھایا، کہا اس مصلی پر کھڑا ہونا اور یا جنید یا جنید یا جنید کہتے ہوئے چلنا۔ چل رہا ہے، یا جنید کہتے ہوئے چلا، بازو سے آ گیا من شر وسواس الخناس، شیطان آ گیا، کہنے لگا ارے نادان، جنید تو اللہ کا بندہ ہے، جنید کا نام کیوں لے رہا ہے؟ تو اللہ کا نام لے، جنید سے آگے نکل جائے گا۔ سوچ پہ پڑ گیا، صحیح بات ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اگر میں اللہ کا نام لے چلوں تو جنید بغدادی سے بھی آگے نکل جاؤں گا۔ جیسے ذہن میں خیال آ گیا، اب یا جنید کہنا چھوڑ دیا، یا اللہ کہہ رہا ہے، جیسے یا اللہ کہہ رہا ہے غوطے کھا رہا ہے، یا اللہ کہہ رہا ہے غوطے کھا رہا ہے، سمندر میں غرق ہونے کے قریب ہے، غوطے کھا رہا ہے۔ تب جنید بغدادی نے پکڑ کر اٹھایا اور کہا کہ ارے نادان، جب تو ایک اللہ کے ولی تک نہیں پہنچ سکا تو خدا کی بارگاہ میں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ جب تو خدا کے بندے تک نہیں پہنچ سکا، خدا کے ولی تک نہیں پہنچ سکا تو خدا تک کیسے پہنچے گا؟ تو اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، آخری سانس ہماری نظر جانا ہو جائے، چاہے ہم پر کچھ بھی ہو جائے، مگر ہم دامن مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑیں گے، اولیاء کا وسیلہ ہم نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ انہی اولیاء کا وسیلہ ہے آج ہم زندہ ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان اور ہمارے شہر حیدرآباد پر بڑی نظر لگی ہوئی ہے، مگر ان کا منہ کالا ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں کی ہوا کو خراب کرنے کی سازشیں رچی جاتی ہیں، لیکن یہ شہر صرف علم و آگہی کا شہر ہی نہیں، یہ شہر اولیاء کا شہر ہے۔ اولیاء اللہ کے زیر سایہ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، چاہے لاکھ طوفان آ جائے، لیکن ہم اولیاء کا وسیلہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ وہی اولیاء اللہ ہے جو ہماری رہنمائی، رہبری، سرپرستی سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو خدا را اولیاء کے وسیلہ لینے سے منہ کو مت پھیرو۔ اس کے بعد بھی اگر اعتراض ہو، میں نے بارہا کہہ دیا غالباً، پھر آج بھی اعلان کرتا ہوں، اگر اتنی باتیں سننے کے بعد بھی یہ کہو کہ یہ سب من گھڑت ہے، تب بھی کوئی بات نہیں۔ اگر پھر بھی اعتراض ہے تو چلیے، جس ولی کی بارگاہ میں چلنا چاہتے ہو تم اپنی مرضی سے چلیے، میں کسی ولی کی بارگاہ میں نہیں لے جاتا، تم اپنی مرضی سے لے چلیے۔ جس ولی کی بارگاہ میں چلنا چاہتے ہو چل کر تم اپنا دعویٰ پیش کرو، اور میں جھک کر خندہ پیشانی سے سلام عرض کروں گا، دیکھیں کہ تمہارے دعوے کا جواب آئے گا یا اس گناہگار کے سلام کا جواب آئے گا۔ چونکہ اولیاء کو جاننے کے لیے وہ سماعت و بصارت چاہیے۔ ہم نہیں کہتے کہ وہ سماعت و بصارت ہمارے پاس ہے، لیکن اتنا یقین ہمیں ضرور ہے کہ اللہ کے نیک بندے سنتے ہیں، ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں، اور عطائے خدا بندی سے ہمیں عطا بھی کر دیتے ہیں۔ اگر کچھ ہمارے اعمال کی بدولت ہمیں مانگنے پر عطا نہ ہو، تب وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ہمارے دعا کرتے ہیں، اسی لیے اولیاء کا سہارا لیتے ہیں۔ ابھی بھی چڑ ہے کہتے ہو تو بتاؤ، کون سا ایسا بندہ ہے جس نے خواجہ بندہ نواز کی بارگاہ پر جا کر ایک کہا کہ اے بندہ نواز مجھے دیجئے، اے معین الدین چشتی مجھے یہ دیجئے، اے یوسفین شریفین مجھے یہ دیجئے؟ کس نے کہا؟ کسی نے نہیں کہا۔ ہر بندہ یہی کہتا ہے، اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے نیک بندے، تم اللہ کے قریب ہو، تم اللہ کے لوح محفوظ کو پڑھ سکتے ہو، تم اللہ کو منا سکتے ہو، تم اللہ کو راضی کر سکتے ہو۔ ہمارے نامہ اعمال میں برائیاں بہت ساری ہیں، ہمارے الفاظ رب کی بارگاہ میں قبول ہونا محال ہے، لہذا آپ ہمارے لیے سفارش کیجئے۔ ہم یہی کہتے ہیں صاحب۔ اگر ہے آپ کو یقین تو بتائیے، اٹھا کر بتائیے، لا کر بتائیے، کون ہے؟ کوئی نہیں کہتا۔ یہ سب من گھڑ باتیں کہتے ہیں، سجدہ کرتے، خبروں سے منگتے۔ ارے سجدہ کس کو کہتے تمہیں نہیں معلوم؟ وقت ہو رہا ہے ورنہ سجدے کی اہمیت بتا دیتا، انشاءاللہ پھر جمعہ اگر یاد رہا تو۔ سجدہ کس کو جانتے کہتے؟
اگر یہ جانتے ہوتے تو اس کو سجدہ آپ نہیں کہتے. خبروں پر مانگنا اگر ہوتا تو پھر ہم تو قبروں سے مانگ رہے ہیں جو نہ شراب پی سکتا، نہ زنا کر سکتا، نہ چوری کر سکتا، نہ جھوٹ بول سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اسے دنیا کی پرواہ نہیں ہے. مگر تم کس کے سامنے جا کر ہاتھ پسار رہے ہیں؟ کبھی سوچا؟ تم تو شرابی، زانی، کبابی کے سامنے بھی ہاتھ پسارتے ہیں دنیاوی دولت کے لیے، چند ڈالر کے لیے، تھوڑی سی عزت کے لیے، 2 لمحے کی کرسی کے لیے. کس کس کے پاس ہاتھ پسارتے ہیں؟ اس وقت شرک اور بدعت یاد نہیں آتا جب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھنے والا کسی ولی کی بارگاہ میں چلا جائے، تعظیماً اپنا سر جھکا لے اور فاتحہ درود و سلام پڑھ لے تو اس پر شرک اور بدعت کے فتوے تھوپتے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. نیک توفیق دے ہمیں. بس خدا را آپ حضرات سے میں یہی التماس کروں گا، یہی اپیل کروں گا، گزارش کروں گا مؤدبانہ کہ اللہ کے نیک بندوں سے منہ مت پھیریے، کیونکہ آج ہم تک اسلام کا پیغام پہنچا، یہ قرآن مقدس خدا کا کلام پہنچا، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، سینہ تان کر کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں. یہ ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. ورنہ ہمارے اعمال کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو خدا کی قدرت ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں گوارا نہیں کر سکتی، اس کی نعمت ہمیں مل نہیں سکتی. تو خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ اللہ کے بندوں سے، یعنی اللہ کے انعام یافتگان بندوں سے محبت کا ورشتہ جوڑے رکھے، جس سے ہماری دنیا بھی کامیاب ہو اور ہمارے سکرات کا وقت بھی کامیابی کے ساتھ گزرے، قبر کی زندگی بھی ہماری کامیاب ہو، میدان محشر کی رسوائی سے بھی ہم بچ سکیں. جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا